ہائٹس ہوتی تھی، قد ہوتا تھا، وہ اتنے بڑے دروازے بناتے، محلات اندر پتھروں کے بناتے تھے، اور جب عذاب آیا تو نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو فرمایا دیکھو جا کے کیف کان عاقبۃ المکذبین، جو اللہ کا نہیں ہوتا اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھا کرو۔ اور دوسرا فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کی ملکیت ہے کس کی؟ سوال ہے، لمن، کون ہے مالک زمینوں کا اور کون ہے مالک اللہ کا؟ سوال کیجئے، ان سے پوچھئے، جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان سے پوچھئے اس آسمان کا مالک کون ہے اور اس زمین کا مالک کون ہے؟ اور وہ کہیں گے کہ کم از کم کوئی انسان نہ زمین کا مالک ہے نہ آسمان کا، تو کہیں گے للہ، زمین کا مالک بھی اللہ ہے اور آسمانوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ اب ہوگا کیا ایٹ دا اینڈ؟ اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان میرے، یہ زمینیں میری، یہ کہکشائیں میری، یہ سیارے میرے، یہ تارے میرے، یہ رونقیں میری، یہ زمین میری، یہ دن اور رات میری ملکیت میں، یہ لیل و نہار میری ملکیت میں، اور جب میرا حکم ہوگا ان کو تو اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ سورہ تکویر پڑھیں، 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے۔ اذا السماء انفطرت، پھر ہوگا کیا؟ آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور یہ سارے کے سارے تارے جو ہے نا، سیارے، یہ نظام فلکی جو ہے، یہ سارے کا سارا بکھر جائے گا۔ آپ کے علم ہے نا کہ یہ ایک جو سیارہ ہے، ایک ستارہ جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کائنات سے بڑا ہے، اور پھر کھربوں نہیں، پتہ نہیں لامحدود یہ سیارے اور ستارے ہیں، اور یہ سارے بکھریں گے تو زمین کی طرف آئیں گے۔ تو اب غور فرمائیں، اگر وزنی چیز ہم 5-6 ہزار فٹ کی بلندی سے نیچے پھینکتے ہیں تو وہ کتنا گڑھا بناتی ہے، تو جب کروڑ ہا میل دور سے وہ سیارے زمین کی طرف آئیں گے، امیجن کریں، ذہن میں وہ منظر لے کے آئیں کہ پھر رہے گا کیا؟ اور پھر ایک نہیں، کھربوں کے حساب سے بیک وقت نیچے گریں گے، اوپر سے وہ گریں گے اور آسمان بھی پھٹ جائے گا، اور آسمان بھی کوئی ہلکا کاغذ کا نہیں ہے۔ آسمان کی ایک لہر، یہ جو پہلا آسمان دنیا ہے، اس کی موٹائی 500 سال نوری کی رفتار سے چلیں تو صرف اس آسمان دنیا کی موٹائی کو کراس کرو گے۔ 500 سال نوری بجلی کی رفتار سے چلیں، نور کی رفتار سے چلیں۔ اب نور کی رفتار کی میں چھوٹی سی مثال آپ سے عرض کروں، یہ ہماری آنکھوں میں رب نے نور رکھا ہوا ہے۔ اب اس کی رفتار کو دیکھیں، باہر نکلیں تو آپ نظر بلند کرتے ہیں تو کہاں پہنچتی ہے؟ آئیڈیا ہے وہ نظر کہاں پہنچتی ہے؟ آسمان پر، جو اربوں میل ہم سے دور ہے، اور ٹائم کتنا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے مائکرو سیکنڈ کا بھی 100واں حصہ بھی نہیں لگتا۔ جسٹ آپ نے آنکھ بلند کی، سر اوپر کیا، تو آپ کے نور کی رفتار یہ ہے کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ رفتار 500 سال کی مسافت سے چلے اور سفر کرے تب آسمان کے پہلی موٹائی کو کراس کرے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سپیڈ آف لائٹ ہے، یہ نور کی سپیڈ۔ لائٹ تو یہ جو ہماری بجلی الیکٹرکسٹی کی جو لائٹ ہے یہ تو بہت سلو ہے، نور کی سپیڈ اس سے بھی تیز ہے۔ اور میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ یہ خاکی کا نور ہے، جو رب نے اپنے خاکی بندے میں نور رکھا ہوا ہے، اس نور کی سپیڈ اتنی ہے کہ مائکرو سیکنڈ سے بھی پہلے وہ کروڑ ہا کلومیٹر کا سفر کر کے آسمان کو ٹچ کر دیتی ہے۔ تو وہ آسمان میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی موٹائی کتنی ہوگی جس کو کراس کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے۔ تو اذا السماء انفطرت، وہ آسمان پھٹے گا۔ دوستو قیامت کوئی کھیل نہیں ہے۔ قیامت، ہم تو کہتے ہیں قیامت قیامت قیامت، نہیں، قیامت کھیل نہیں ہے، وہ بڑا ہولناک دن ہے۔ حاملہ مائیں جو ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گی، حمل گر جائیں گے، وہ آغاز ہے قیامت کا۔ دودھ پلانے والیاں شیر خوار بچوں کو پھینک کے بھاگ جائیں گی، یہ قیامت ہے۔ اور اس کا حال کیا ہوگا؟ یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ،
ہر رشتہ ختم ہو جائے گا، باپ بیٹا، بہن بھائی، میاں بیوی، سب کے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور وہ یہی کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میری اولاد جہنم میں جاتی ہے تو جائے، میرا باپ جہنم میں جاتا ہے تو جائے، میری ماں جہنم میں جاتی ہے تو جائے، بس مجھے معافی مل جائے۔ وہ حال ہے۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ رشتے، اصل رشتوں کی حقیقت قیامت کو پتہ چلے گی۔ پھر ایک باپ کو احساس ہوگا کہ ہائے میں حرام کیوں کماتا رہا اولاد کے لیے، ہائے میں نے حرام کیوں کھلایا اپنی اولاد کو، آج وہ تو میری سامنے آنے سے بھی کترا رہا ہے، میں تو اپنی قبر قیامت برباد کر دی کہ پیسہ جمع کر کے جاؤں اولاد کے لیے، کچھ اچھا بزنس اسٹیبل کر کے میں جاؤں اولاد کے لیے، یہ پیسے میری پہ عیاشی کرتے رہے، اور آج میں جہنم کی طرف جو ہے لے جایا جا رہا ہوں، اور میری اولاد میرا سامنا کرنے کو بھی تیار نہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، کریم رب کو چھوڑ کے اولاد کے لیے حرام کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ وہاں اللہ فرماتے ہیں کل محبوب ان سے ارشاد فرمائیے لمن ما فی السماوات والارض، یہ زمین کس کی ہے، یہ آسمان کس کا ہے، اگر تیرا ہوتا تو تو مرتا نہ، ہمیشہ حاکم بن کے بیٹھا رہتا۔ تجھ سے پہلے بھی آئے بڑے حاکمیت کے دعوے کرنے والے، بڑے مکے دکھانے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو سورما سمجھنے والے، پتہ ہی نہیں کہاں گے۔ میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھی تھی، وہ بہت بڑا کوئی بزنس مین تھا، میرے خیال آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی، اس کی قبر پہ ایک کتبہ لگا ہوا تھا، شاید میرا خیال ہے جنہوں نے دیکھی ہو تو اس پہ لکھا ہوا تھا دادا جان آپ نے پیسے تو بہت چھوڑے تھے، لیکن آپ کی قبر پہ کتبہ آپ کے فلاں پوتے نے لگایا ہے۔ یہ حالت ہے، رل رہے ہوتے ہیں قبروں میں، ہڈیاں سڑ رہی ہوتی ہیں، گل رہی ہوتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ اولاد جس کے لیے رشوت بھی لی، جھوٹ بھی بولا، غیبت بھی کی، تہمتیں بھی لگائی، بے ایمانیاں بھی کی، سارا کچھ کیا اس اولاد کے لیے، جمع کر کے گیا، وہ اولاد اتنی عیاشیوں میں مبتلا ہے کہ اس باپ کی قبر پہ آنے کا وقت نہیں ملتا۔ تو دوستو پھر کیوں کر رہے ہیں ہم، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا بھی ناراض، اولاد بھی بے وفا، اور پھر شکوہ تو کس سے شکوہ؟ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ یہ اللہ سے شکوہ کرنا ابس ہے مومن مسلمان۔ اگر کچھ بننا ہے تو خود تقدیر یزداں بن نا، تو اللہ کا بن، پھر دیکھنا رب تجھے کس طرح دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض، فرما دیجئے یہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ تو کہنا پڑتا ہے للہ، یہ ملکیت اللہ کی ہے، سدا بادشاہی اللہ کی، باقی سب عارضی ہیں، میں عارضی، آپ عارضی، ہم سب عارضی، یہ کائنات عارضی، یہ دنیا عارضی، سب کچھ فانی ہے۔ اگر بقا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر بقا ہے تو ذو الجلال والاکرام رب کی ذات کو ہے، باقی کسی کو بقا نہیں ہے۔ قل اللہ، محبوب فرما دیجئے وہ کون ہے؟ اللہ ہے جس کی ملکیت ہے۔ اب یہاں ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا کہ جب زمین و آسمان اللہ کی ہے، مالک حقیقی اللہ ہے، تو پھر یہ کافر، یہ نافرمان، یہ مشرک، یہ بدبخت زندہ بھی ہے، انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے، ان کے عیاشی کے سامان بھی انہیں مل رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اب دیکھیں نا، آپ کی فیکٹری ہو، اس میں امپلائیز ہوں، جو ہے 150 بندہ ہو، مزدور ہو، لیبر ہو، کام کر رہا ہو، تو وہ اگر آپ کی بات نہ مانے تو آپ ایک دفعہ معاف کر دیں گے، پھر نافرمانی کی، معاف کر دیا، پھر آپ کی بات نہ مانی، معاف کر دیں گے۔ اگر بار بار وہ ایسا کریں گے تو کیا اس سٹاف کو آپ اپنے آفس میں یا اپنی مل یا فیکٹری میں رکھیں گے؟ رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ لیکن اللہ نے تو رکھا ہوا ہے سب کو، بارش بھی برساتا ہے، پانی بھی عطا فرماتا ہے، ہوا بھی دی ہوئی ہے، سورج بھی دیا ہوا ہے، چاند بھی دیا ہوا ہے، اور جب بارش برستی ہے تو کافر کے کھیت کو بھی سیراب کرتی ہے، مومن کے کھیت کو بھی سیراب کرتی ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، سب کو ملتا ہے، تو پھر اللہ نے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ تو خود اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے جواب ارشاد فرمایا کَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے لیے رحمت کو لازم کیا ہوا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رب العالمین ہے، اس لیے جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے اور جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے، کیونکہ ماننے والوں کا بھی رب وہی ہے
اور نہ ماننے والوں کا رب بھی وہی ہے، اس لیے وہ رحیم اور کریم ہے، لہٰذا کافروں کو بھی مہلت دے دی، مشرکوں کو بھی مہلت دے دی، ماننے والوں کو بھی مہلت دے دی، نہ ماننے والوں کو بھی مہلت دے دی۔ تو کیا اتنی آزادی دے کے ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ فرمایا ہاں، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، حساب ہر ایک کا ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حساب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو موقع مل گیا، مہلت مل گئی اور وہ سمجھے کہ نہیں میں اب کامیاب ہو گیا، نہیں، حساب ہونا ہے۔ حساب مسجد بنانے والوں کا بھی ہوگا اور حساب مسجدیں روکنے والوں کا بھی ہوگا، حساب مدرسے بنانے والوں کا بھی ہوگا، حساب مدرسے چلانے والوں کا بھی ہوگا، حساب مدرسے میں بچے بھیجنے والوں کا بھی ہوگا، اور حساب ان بچوں کا مستقبل خراب کرنے والوں کا بھی ہوگا، حساب فیکٹری والوں کا بھی ہوگا، حساب فیکٹری میں کام کرنے والے کا بھی ہوگا، حساب امیر کا بھی ہوگا، حساب غریب کا بھی ہوگا۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ کا حساب کم ہوگا، کچھ کا حساب زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے دعا یہ کریں کہ اللہ ہمارا حساب نہ کرے۔ کوئی بندہ حساب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حساب شروع ہو گیا فقط ہلاکا، تحقیق وہ ہلاک ہو گیا، بس حساب شروع کر دیا گیا پھر وہ بچ نہیں سکتا۔ آپ اپنے گھر کا حساب نہیں دے سکتے۔ اگر آپ سے کوئی مہینے بعد پوچھے نا ذرا اپنا حساب لاؤ نا، اپنے گھر میں کتنے پیسے کون سی چیز خریدنے کے لیے جو ہے خرچ کیے ہیں، مجھے بتائے کوئی ایک ہے جس کو سارا یاد ہو کہ میں نے بچے کی چیز کے لیے اتنے دیے تھے، ان کو ٹافیاں اتنے کی لا کے دی تھی، پیٹرول اتنے کا ڈالا تھا، گروسری اتنی کی آئی تھی، پھر مہمان آ گئے ان کے لیے اتنا لایا تھا، کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اگر ہم اپنے گھر کا حساب مہینے کا نہیں دے سکتے تو 60 سال کا حساب کیسے دو گے؟ 60 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا حساب اپنی ایج کے حساب سے۔ تو لہٰذا ایک ہی دعا کریں کہ میرے رب ہمارا حساب نہ لینا، بس کرم فرما دینا۔ وہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں صرف رحمت الہی کام آئے گی، عمل سے جو ہے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا اگر حساب شروع ہو گیا۔ تو اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب جنت کا باسی بنا دے۔ یہ آیت مکمل کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تمہیں ضرور اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، ذرہ بھی شک نہیں ہے قیامت کے آنے میں۔ قیامت آئے گی، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، یہ درس نظامی کے طلبہ جو ہے بہتر جانتے ہیں، لام بھی تاکید ہے اور نون ثقیلہ بھی آخر میں تاکید کے لیے ہے، لا یہ بھی تاکید کے لیے، اور یجمعن آخر میں نون یہ بھی تاکید کے لیے۔ تو جب دو تاکیدیں قرآن میں آ جائیں تو انتہائی اہم بات ارشاد ہو رہی ہوتی ہے۔ لا یجمعنکم، تمہیں ضرور بالضرور جمع کیا جائے گا، کب؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے جمع کیا جائے گا۔ اور کیا وہ آئے گا؟ فرمایا لا ریب فیہ، اس دن کے آنے میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ قیامت بھی ہوگی، تم بھی زندہ ہوں گے، قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا آؤ اب بتاؤ کہ دنیاوی زندگی کیسے گزاری تھی۔ تمہیں اپنی صحت پہ، اپنے پاور پہ، اپنی کمائی پہ، اپنی دولت پہ، اپنے اختیار پہ، اپنے منصب پہ، اپنی قوت پہ، اپنے اختیار پہ تمہیں کتنا بھروسہ اور مان اور گھمنڈ تھا، اب بتاؤ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ بتاؤ، تم تو بڑے اکڑ کے پھرتے تھے نا۔ میں نے فرمایا تھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، میں نے کہا تھا زمین پہ تکبر نہ کر، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تو زمین کو چیر نہیں سکتا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تیرا تکبر تجھے پہاڑوں تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ایسا ہے کہ عند ربک مکروہ، یہ سارے تیرے برے اعمال اللہ کیا ناپسندیدہ، کہا تھا نا تجھے، سنایا گیا تھا نا، تمہیں بتایا گیا تھا نا، قرآن پڑھا تھا، پھر بھی تیرا تکبر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اب بتا حساب دے، تو کسی کو جواب دینے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ رب خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، یہ اللہ وحدہ لا شریک جو قہار اور جبار ہے، ملکیت صرف اسی کی ہے، باقی جو جس کو ملکیت ملتی ہے یہ عارضی ہے، اس میں یہ ٹائم کے لیے ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہے۔ کل جو سورج ہوا کرتے تھے آج خاک کے طور پہ بھی نظر نہیں آتے، اور کل کے جو خاک نشین تھے آج سورج بن کے چمک رہے ہیں، کل وہ بھی نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کوئی اور ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، فرمایا اب خسارے والے کون ہیں؟ بھائی قیامت بھی ہوگی، کوئی شک نہیں ہے، پوچھا بھی جائے گا، کوئی شک نہیں ہے،
یہ زمین و آسمان سب وقت آنے پہ ختم ہو جائیں گے، کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ فرمایا اب فائدے میں کون ہوگا قیامت کے دن اور نقصان میں کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وہ لوگ الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ بے ایمان ہوں گے۔ بے ایمان لوگ اصل میں کیا ہیں؟ خسارے میں۔ اب یہاں بے ایمان سے مراد جو ہے، ایک بات ذہن میں رکھنا، یا ایمان شرعی تو وہی اللہ کی توحید کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ کیا کہتے ہیں؟ بے ایمان، کافر، غیر مسلم۔ لیکن آپ نے اردو میں بھی کئی دفعہ سنا ہوگا بڑا بے ایمان شخص ہے، اردو میں کہتے ہیں نا بڑا بے ایمان آدمی ہے۔ کس بندے کے لیے کہتے ہیں؟ جو جھوٹ بولتا ہے، جو فراڈ کرتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، جو اذیت دیتا ہے دوسروں کو، اس کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ مطلب اس کا کامل ایمان نہیں ہے، کیونکہ کامل مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ تو میری اگر زبان سے بھی تکلیف پہنچے، میرے ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچے، میرے عمل سے بھی کسی کو تکلیف پہنچے، تو مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے کو اس کا بلیم کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرات محترم، یہ جو آیات دو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا سیر و تفریح کے لیے جاؤ، نیت یہ لے کے جاؤ کہ تم اللہ کو جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ سکو، اور دوسرا فرمایا کہ زمین اور آسمان کا مالک صرف اللہ ہے، ہر ایک کو قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کامیاب وہ ہے جو اللہ کا بن گیا، اور ناکام وہ ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کے جو ہے اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔